عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کا دن لوٹ لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ رب کریم عید کے موقع پر اپنے شکر گزار بندوں پر اپنے احسان کا اعادہ کرتے ہیں، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ ہر قوم کے تہوار ہوتے ہیں جو جوش اور جذبے سے منائے جاتے ہیں۔ اہل مدینے کے ہاں بھی دو قومی تہوار تھے جس میں وہ کھیلتے کودتے تھے اور اپنے تہواروں کو جوش و جذبہ سے مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی امت مسلمہ کی تاسیس کے موقع پر انہیں 2 دن بطور تہوار دیے۔ ان تہواروں کی روح کو عبادت سے جوڑ کر تہواروں کو بھی خدا سے متعلق کر دیا، تاکہ ان تہواروں کے موقع پر لوگ خدا سے بے پرواہ ہو کر جائز حدود سے تجاوز نہ کریں۔ بندہ مومن زندگی اور موت کے درمیان کسی بھی لمحے خدا سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ انسان کی موت و زندگی کا مقصد آزمائش ہے کہ کون اس کے درمیان اچھا عمل کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ایک کو خدا کی راہ میں قربانی جبکہ دوسرے کو نزول قرآن کے مہینے میں روزے رکھوا کر احکام الہی کی پابندی کرنے کے لیے تربیت کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ روزہ ناجائز تو ناجائز بہت سی جائز چیزوں سے بھی رکنے کا نام ہے۔ جائز کھانے پینے اور جائز جنسی تعلق سے رک کر بندہ مومن کی اس طرح سے عملی و نفسیاتی مشق و تربیت کی جاتی ہے کہ انسان کا برے کاموں سے بچنا آسان ہو جائے۔ جو انسان جائز کاموں سے خود کو رکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے لیے ناجائز کاموں سے رکنا یا بچنا کیوں کر مشکل ہوگا۔ عید کے دن کے حوالے سے اہم ضروری ہدایات۔ عید کا دن خیر و برکت کا دن ہے، انعام الہی کا دن ہے۔ عیدگاہ جا کر ہی اس کی خیر و برکت اور مغفرت کا متلاشی رہے۔ بخاری۔ عید کے دن جب کسی سے ملاقات ہو تو یہ کہے، تقبل اللہ منا و منکا، بلغ الامانی، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ عید کے ایام میں بچیاں دف وغیرہ بجا کر گا سکتی ہیں، کھیلوں کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ عید کے دن روزہ ممنوع ہے۔ عید کے ایام میں روزے نہ رکھے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ عید کی نماز میں عورتیں بھی شریک ہوں، وہ عورتیں بھی شریک ہوں جو اذیت ماہانہ کی وجہ سے صلاۃ نہ پڑھ سکیں، وہ دعا میں شریک ہوں اور تکبیریں کہیں۔ بخاری۔ عورتیں بھی عمدہ لباس اور زیورات پہن کر عیدگاہ جائیں۔ بخاری و مسلم۔ عید کے دن غسل کرے اور عمدہ لباس پہنے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے قبل چند طاق کھجوریں کھا کر جائے، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ عیدگاہ جانے سے قبل صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ بخاری و مسلم۔ صدقۃ الفطر ہر بچے، بڑے، مرد، عورت، آزاد، غلام، غریب، امیر، ہر ایک کی طرف سے 1 سا طعام ادا کرے جو 2.5 کلو گرام گیہوں کے برابر ہوتا ہے۔ بخاری۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیریں پڑھتا رہے۔ یہاں مختصراً عید سے متعلق ضروری ہدایات بیان کی ہیں، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید رہیں گی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔